علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا اور گنج بخش ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، خطیب اعظم، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ الرحمن سمندر کو کوزے میں بند کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے، پھر اس پر عمل کرے، پھر آگے لوگوں کو بتلائے؟ ان 3 باتوں کا وعدہ کون کرتا ہے؟ حضرات، ان میں سے 5 باتوں میں سے صرف میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی بات ہے؟ حضرات، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آج یہ سمجھتا ہے میں مسلمان، میں بخش لیا گیا، میں قاری صاحب، میں بخش لیا گیا، میں نے چہرے پر داڑھی رکھ لی، میں بخش لیا گیا، میں نے مسجد کی تھوڑی سی صفائی کر لی، میں بخش لیا گیا، میں مسجد کا خادم بن گیا، میں بخش لیا گیا۔ حضرات، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اس لیے اس پیغام کو اپنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا اچھا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ آج یہ سمجھتا ہے کسی پر ظلم کیا تو کیا، کسی پر زیادتی کی تو کی، یہ سمجھتا ہے سال کے بعد عمرے کے لیے چلے گئے، بس یہ کافی ہے، رمضان آیا روزے رکھ لیے، بس یہ کافی ہے، کسی پر ظلم کیا تو کیا، ماتھے پر محراب ہے، زبان کی اس کی جھوٹ پر ہے، ماتھے پر محراب ہے، بولتا یہ بھی جھوٹ ہے، ماتھے پر محراب ہے، بہنوں کا حصہ یہ بھی مارتا ہے۔ دنیا کہتی ہے تیری نمازوں کا کیا فائدہ، تیرے روزوں کا کیا فائدہ، تیرے حج عمرے کا کیا فائدہ، تیرے صدقات و خیرات کا کیا فائدہ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، تمہارا سارا دین، تمہارا سارا جہاد، تمہارا ساری ریاست اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک تم اپنے پیغمبر کے فرمان کو نہیں مان لو گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم صحیح معنوں میں مومن بننا چاہتے ہو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مَا زَالَ جِبْرَائِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار، 4 بار، بار بار ایک ہی وہی لے کر آقا ہمسائے ہمسائے ہمسائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دے کہ جس طرح تمہاری حقیقی اولاد کا تیرے مال پر حق ہے، اسی طرح تیرے ہمسائے کا بھی تیرے مال پر حق ہے۔ اتنا جبرائیل نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آ کر ڈرایا۔ حضرات، پیارے پیغمبر بغیر قسم اٹھائے بات کہتے
تو یقین جانو پوری باتوں سے اعلیٰ و افضل پیارے پیغمبر نے 3 بار قسم اٹھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اس بندے کا ایمان مکمل نہیں، اس بندے کا ایمان کامل نہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ موجود ہیں، صحابہ گھبرائے، وہ کون بدقسمت ہے، وہ کون بد نصیب ہے جس کے بارے میں نبوت والی زبان ارشاد فرما رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ حضرات مختصر سا واقعہ ہے، سن لو پھر میں اجازت چاہوں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اٹھے کہنے لگے ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقاتها۔ حضرات آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک ایسی عورت ہے، کہا کیا وہ فرضی عبادتیں کرتی ہے، جب نفل کی باری آتی ہے ساری نمازیں ادا کرتی ہے، اشراق بھی تہجد بھی ساری نمازیں، لیکن جب صدقے کی باری آتی ہے سب غریبوں کو نوازتی ہے، اور جب روزوں کی باری آتی ہے سارے روزے رکھتی ہے، شوال کے، جمعرات کے، ایام 20 کے سارے روزے رکھتی ہے، لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر۔ صحابہ وہ کون سی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں غیر انہا تجی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت بھاگ کر جہنم میں جائے گی۔ اور اسی موقع کو دیکھا ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے ہمارے محلے میں بھی ایک ایسی عورت ہے، بس وہ صرف فرض ہی ادا کرتی ہے، نفل پڑھتی نہیں ہے، اور صدقے کی باری آتی ہے چٹکی میں لے کر صدقہ کرتی ہے۔ حضرات لیکن ایک خوبی ہے، فرمایا وہ اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، یہ عورت بھاگ کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرات کتنا پیارا جملہ ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں صحیح مومن بنا دے تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔